اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج دوبارہ میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیئیشن راولپنڈی میں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد رقیب ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ہیں، سیاسی طور پہ بھی بہت زیادہ آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ بار کی پولیٹکس ہو یا جنرل الیکشنز ہوں، ان میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے جنرل الیکشنز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو محمد رقیب صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو جنرل الیکشنز منعقد کیے جائیں گے پاکستان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پیدا کی جا رہی ہے، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے ایکول اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں کہ ہر پارٹی اپنے اپنے جلسے کرے، اپنا اپنا منشور پیش کرے، اپنے اپنے ورکرز کو متحد کرے، اور اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی خدمت کا جذبہ لے کر وہ جب آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز کو یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، نگران حکومت ہے، وہ ایکول اپرچونٹیز دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جن آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا کی سیاسی تاریخ پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو یورپ نے بڑی ترقی کی ہے پچھلے 300-400 سالوں میں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو ایک نظام بلڈ کیا ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے جمہوری نظام کو مضبوط کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں کی ریاستیں مضبوط ہوئی ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ آپ فرانس کو دیکھ لیں، اب جو گریٹ برٹن تھا، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور اسی کی ایک کڑی آگے جو امریکہ آج پوری دنیا پہ رول کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ یورپین اقوام ہی ہیں، وہاں جا کے آباد ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنے جمہوری نظام کو مضبوط کیا ہے۔ تو ان کا آج بھی مقام، مرتبہ، حیثیت، اہمیت جو اگلے 100 سال 150 سال بھی انہی کا ہی راج نظر آتا ہے دنیا میں۔ جہاں تک ہمارے اس ملک میں، بر صغیر میں، اور بالخصوص پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم جب، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاسی نظام پہ نا وہ کچھ خلائی مخلوق یا اس طرح کی کچھ عناصر ہیں جن کا سایہ ہے۔ جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ ہائی جیک ہوا ہے۔ آپ پچھلے 76 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی جمہوری قوتیں آئی ہیں، سیاسی قوتیں آئی ہیں، سیاسی جماعتیں تھیں یا سیاسی لوگ تھے، ان کو آزادانہ سیاسی ماحول میں کام کرنے نہیں دیا گیا۔ جو پاکستان مسلم لیگ اس وقت پارٹی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، جو پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ جب پاکستان کے سیاسی نظام میں اپنی پرفارمنس کرنے لگی تو اس کو چلنے نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ خالق پاکستان کی جماعت تھی، مگر نہیں چلنے دیا گیا۔ اس نظام کو، ان سیاسی جماعتوں کو ڈیٹریکٹ کیا گیا، ان کو کمزور کیا گیا۔ ہمارا سیاسی جو ایک نظام تھا اس کو انتہائی کمزور رکھا گیا، تو ہمیشہ وہ سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ سیاسی مقدمات بنائے گئے، پارٹیوں کو توڑا گیا، عوام کی رائے کو بلڈوز کیا جاتا رہا ہے، جو کہ بدقسمتی سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے 8 فروری کے الیکشن کی بات کی ہے کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ سب کو برابر میسر ہے یا نہیں ہے، تو میں اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی سے تعلق کو الگ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی بہت ساری پارٹیوں کو۔ گو کہ 2018 میں مسلم لیگ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس وقت لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، نائل کیا گیا، عدلیہ کے تھرو نائل کیا گیا، ٹکٹ واپس کروائے گئے، بندے توڑے گئے، پی ٹی آئی کو ایک سپورٹ کی گئی الیکشن میں، اور الیکشن جتوایا گیا، مسلم لیگ کو الیکشن ہرایا گیا۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا مخصوص قیادت کو جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بدقسمتی ہے، اور یہ میرے خیال میں ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور بالکل بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جبر کیا جا رہا ہے۔
اب اس جبر کے اس نظام میں عوام کی جو اس ملک کے ساتھ لائلٹی ہے یا اس سیاسی نظام کے ساتھ یا مقتدر قوتوں کے ساتھ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ اس بار بار کی جو مہمات ہوتی ہیں ہمارے جمہوری نظام کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے, چاہے مسلم لیگ کو کمزور کیا جائے, پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے, یا آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے عتاب کا شکار ہے. تو لوگ ملک کی جو سیاسی ہمارا اساس ہے نا, جو نظریاتی پاکستان کا نظریہ ہے, نظریہ پاکستان ہے, وہ کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس پہ لوگ سوال اٹھانا شروع اب عوام نے کر دیے ہیں کہ بھائی ہمارا پاکستان, یہ پاکستان بنایا گیا تو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ آیا بھائی مقتدر قوتوں کے لیے, جاگیرداروں کے لیے بنایا گیا, وڈیروں کے لیے بنایا گیا, یا یورپین جو ورلڈ گیم ہے ساری, ان کے مخصوص مفادات کے لیے اس ملک کو بنایا گیا؟ تو راج صاحب مجھے نہیں لگتا کہ سب کو برابر موقع دیا جا رہا ہے. راج صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی ایک ظلم کی ایک داستان ہی ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے ان کے لیڈر کو پابند سلاسل کیا گیا, ان پہ سیاسی کیسز کو رجسٹر کیے گئے. اور سب سے جو دردناک اور شرمناک اور انتہائی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی سے لنک کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد حیثیت میں تو لڑ رہے ہیں, لڑنا ان کا حق ہے اور الیکشن میں حصہ لینا, لیکن انتہائی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سر ان کو پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے. ان پہ سیاسی انتقام لینے کے لیے, ان کو الیکشن کے پروسیس میں نہ لانے کے لیے یا ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے سیاسی جھوٹی فیک من گھڑت ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات, ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کے خواتین کو جو تنگ کیا جا رہا ہے بھیجا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بات کرتے ہیں آئین کی, ہم بات کرتے ہیں قانون کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی راجہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کا واقعہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا, گو کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جتنی سزا دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو, سیاسی رہنماؤں کو. وہ جو سزا ہے وہ میرے خیال میں منصفانہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے آئین و قانون کو بلڈوز کر کے ہی دی جا رہی ہے. چونکہ ملک کے سیاسی نظام کو, سیاسی جماعتوں کو اگر آپ آزادانہ ماحول میں کام کرنے نہیں دیں گے تو ملک میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گی. اور سیاسی قوتوں کا, سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے ملک کی ترقی میں. تو یہ بیسیکلی اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. جو مختلف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ قیادتوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں, اور بہت سارے اور اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں جس طرح جو بھی ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار ہے, مضبوط ہے یا اچھا امیدوار ہے, تو اس کے گھر پہ چھاپے ضرور مارے جاتے ہیں مقدمات میں. یہ ناانصافی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ مخصوص لوگوں نے اس وقت اگر کیا ہے 9 مئی کا واقعہ, جس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے, لیکن پوری پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ہی رول کر دینا یہ زیادتی ہے. یہ ملک پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے. یہاں پہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہے. ایم کیو ایم بنائی گئی, اس کے ساتھ کیا ہوا, طالبان کس نے بنائے, آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو فوجی عدالتوں میں اور اس طرح کے مقدمات جو پی ٹی آئی ورکروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے جو مشہور لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو پابند سلاسل کیا گیا, ان پہ سیاسی کیسز کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے, بہت زیادہ کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں 8 فروری کو اور اس سے پہلے بھی, کیا پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, عوام میں شعور آ گیا ہے, اب عوام کھل کے بات کرتی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو الیکشنز ہوں گے, آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی حکومت بنائے گی یا میجورٹی حاصل کرے گی, یا ایک
کولیشن گورنمنٹ بنے گی, تمام پارٹیز مل کے جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ بنائیں گی, اور پاکستان میں جب 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے سیاسی صورتحال میں بہتری لے کر آئے گا؟ دیکھیں, پاکستان کے اس سیاسی نظام میں پاکستان کی عوام میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو کہ ایجیٹیشن کی سیاست کرتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. وہ کل میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. ہم نے بڑی جدوجہد کی بینگ اے پولیٹیکل ورکر. جب مسلم لیگ عذاب کا شکار ہوئی 2017 میں, نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا, عدالت کے ذریعے نائل کروایا گیا, اور اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس کے بعد یہاں تک کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو غدار تک ڈکلیئر کرنے کی باتیں ہوئیں. جی, ان کی جو فیکٹریاں ان میں ہندوستان کے جو ایجنٹ کام کرتے تھے, بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے گئے. لیکن پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے فہم و فراست سے کام لیا. تو اس میں جب پاکستان تحریک انصاف کا برا وقت شروع ہوا تو میرے خیال میں وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے, وہ معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے. یہ ان کی غلطی ہے بڑی. تو آٹومیٹیکلی جو ایک ایجیٹیشن کا ووٹ تھا, جو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ میکسیمم پاکستان تحریک انصاف کی طرف گیا ہے. تو اگر وہ کل کوئی تحریک انصاف اس نعرے سے ہٹ جاتی ہے, کوئی اور پارٹی یہ نعرہ اڈاپٹ کر لیتی ہے, تو وہ اس کے ساتھ ہوگا. وہ کسی کا ووٹر, کسی مسلم لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا وہ تحریک انصاف کا نہیں ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملک کا ووٹر. وہ کا نواز شریف کے ساتھ تھا, اور آج بھی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کے ساتھ موجود ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ موجودہ الیکشن میں واضح طور پر الیکشن جیتتی نظر آ رہی ہے, چونکہ مسلم لیگ کے ووٹ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. آج مسلم لیگی ووٹر سے, ورکر سے بات کرتے ہیں جب, تو وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہمارا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور جو شہباز شریف صاحب نے 15-16 مہینے حکومت کی ہے, وہ ہماری مجبوری تھی. اگر ہم اس سیاسی نظام میں حصہ نہ ڈالتے یا یہ اقتدار قبول نہ کرتے تو یہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا. یہ صداقت میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہو کہ آپ نے ٹائم دیا اور پاکستان کی جو آئندہ آنے والی سیاسی اور جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں ایک دفعہ پھر. اور دوستوں, میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پنڈی بار پائندہ باد.